موت کے بعد روح غالب ہوتی ہے، جسم مغلوب ہوتا ہے۔ دنیا میں جسم غالب ہے، روح مغلوب ہے، لیکن موت کے بعد روح غالب ہوگی، جسم مغلوب۔ اس لیے روح اپنی طاقت سے سن رہی ہے، روح اپنی طاقت سے پھر سن رہی ہے۔ لوگ دفنا کے پلٹنے لگے، قبر والا ان کے قدموں کی آواز سن رہے۔ نکات میں نے بیان کی، ایک واقعہ سنا رہا ہوں۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک نوجوان، حضرت فاروق اعظم مدینہ منورہ میں نہیں، جو ولیوں کی شان نہیں نہ مانتے وہ حافظ ابن کثیر کے بڑے حوالے مانتے ہیں۔ حافظ ابن کثیر انہوں نے اس روایت کو نقل کی ہے۔ سورہ رحمان وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنتان، یہ آیہ مبارک ہے کہ جو اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا، اللہ اس کو 2 جنتیں عطا کرے گا۔ حضرت فاروق اعظم مدینہ منورہ سے باہر سفر پہ ہیں، عشاء کی نماز پڑھ کے ایک نوجوان گھر جا رہا ہے، راستے میں ایک عورت وہ اس نوجوان کو اپنے گھر بلاتی ہے۔ نوجوان شریف النفس ہے، چلا گیا۔ عورت نے گناہ کی دعوت دی، عورت نے گناہ کی دعوت دی۔ وہ نوجوان چاہتا تو گناہ کر سکتا تھا، پر اس نے کہا انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ نوجوان بیٹھے ہیں، یہ فضیلت سنتے جائیں۔ حدیث پاک ہے وہ نوجوان جسے گناہ کی دعوت ملے لیکن وہ گناہ نہ کرے اور کہے میں اللہ سے ڈرتا ہوں، وہ گناہ کو چھوڑ دے، قیامت کے دن اللہ اسے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ لوگ خورشید قیامت کی دھوپ میں جل رہے ہوں گے، اور وہ نوجوان جس نے اللہ کے خوف سے گناہ چھوڑ دیا تھا، اللہ سے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ اس نوجوان نے بھی کہا انی اخاف اللہ، میں گناہ نہیں کر سکتا، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ اور اس دوران اس نے ایک چیخ بلند کی، زمین پہ گرا۔ عورت نے آگے بڑھ کے دیکھا، کیا دیکھا؟ اس نوجوان کی روح پرواز کر چکی، وہ فوت ہو چکا ہے۔ عورت نے کنیز کو بلایا، نوکرانی کو، اس کے ساتھ مل کے لاش باہر رکھی، اس کے باپ کو پیغام دیا۔ باپ آیا، نوجوان کی لاش اٹھا کے لے گیا، چند لوگوں کو بتایا، غسل دیا، نماز جنازہ دفنا دیا۔ حضرت فاروق اعظم آئے مدینہ منورہ واپس، نوجوان کا واقعہ سنایا گیا۔ آپ نے فرمایا مجھے اس کی قبر پر لے چلو۔ کہاں لے چلو؟ پتا چلا اللہ والوں کی قبروں پہ جانا صحابہ کی سنت ہے۔ حضرت فاروق اعظم نے کیا فرمایا؟ مجھے اس نوجوان کی قبر پر لے چلو۔ قبروں پر جانا صحابہ کی سنت۔ حضرت فاروق اعظم جب اس قبر کے سامنے پہنچے، واقعہ سن چکے تھے کہ اس نوجوان نے خوف خدا سے جان دی ہے۔ آپ نے قبر کے سامنے آیت پڑھی وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنتان، جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہو کے حساب دینے سے ڈر گیا، اللہ اسے 2 جنتیں عطا فرمائے گا۔ حضرت فاروق اعظم جب یہ آیت پڑھ رہے ہیں، قبر سے اس نوجوان نے جواب دیا صدق ربنا یا امیر المومنین وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنتان، اے امیر المومنین ہمارے رب نے سچ فرمایا ہے، اور آپ تو آیت پڑھ رہے ہیں، مجھے رب نے 2 باغ عطا بھی فرما دیے۔ اے امیر المومنین ہمارے رب نے سچ فرمایا ہے، جو اس سے ڈرتا ہے اللہ اسے جنت کے 2 باغ عطا فرماتا ہے، اور میرے رب نے اپنا وعدہ پورا کر دیا ہے۔ حافظ ابن کثیر نے یہ روایت، دیگر کئی مفسرین نے نقل کی ہے۔ اس سے پتا چلتا ہے کوئی قابل ہو نا، قابل، تو وہ قبر والے سے رابطہ بھی کر سکتا ہے، جس طرح کہ حضرت فاروق اعظم، آپ آیت پڑھ رہے ہیں، قبر سے جواب آ رہا ہے۔ اس سے پتا چلا کوئی لائق ہو، کوئی قابل ہو، وہ قبر والے کی حالت کو دیکھ لیتا ہے، وہ قبر والے سے رابطہ کر لیتا ہے۔ بڑی مشہور حدیث ہے، کئی دفعہ آپ نے سنی ہوگی۔ میرے آقا کریم سواری پہ سوار تشریف لے جا رہے ہیں، 2 قبروں کے پاس سے گزرے،
سواری اچھلی. حضور نے فرمایا صحابہ جانتے ہو میری سواری کیوں بدک رہی ہے؟ صحابہ عرض کرتے ہیں اللہ و رسولہ اعلم. میرے آقا کریم نے فرمایا میری سواری نے ان 2 قبروں کے اندر عذاب دیکھا ہے. کس نے عذاب دیکھا ہے اور کہاں عذاب دیکھا ہے؟ پتا چلا قبریں صرف مٹی کی ڈھیریاں نہیں. اگر ہمارے پاس نظر نہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا. کوئی پیدائشی نبینا ہو وہ یہ کہہ سکتا ہے دنیا میں سارے اندھے ہیں؟ اگر کوئی پیدائشی نبینا یہ کہے کہ دنیا میں سارے ہی اندھے ہیں، آپ کہیں گے تو اندھا ہے، سارے نہیں اندھے. اگر کوئی کشف قبور نہیں رکھتا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی بھی نہیں جانتا. بڑے بڑے اہل نظر ہوئے ہیں. حدیث میں اس کی دلیل، حدیث سنا رہا ہوں. میرے آقا سواری بھی ہیں، سواری اچھلی، سواری نے قبروں کا عذاب دیکھے. اور حضور فرما رہے ہیں میری سواری نے ان 2 قبروں کے اندر عذاب دیکھے. مولوی اشرف علی تھانوی نے لکھا ہے اس سواری نے نہ نمازیں پڑھی، نہ روزے رکھے، نہ حج کیا، نہ چلے کیے. اس سواری کو نظر کہاں سے ملی کہ وہ قبر کا عذاب دیکھ رہی ہے؟ صرف ایک نسبت ہے کہ اس سواری کی پشت پہ اللہ کا نبی بیٹھ گیا ہے. یہ وجود نبوی کی برکت ہے کہ جانور نے قبر کا عذاب دیکھا ہے. اس سواری کی ذاتی خصوصیت نہیں، یہ میرے آقا کے وجود کی برکت ہے. حضور اس سواری کی پشت پہ ہیں، سواری کو نظر مل گئی. اب فیصلہ کریں نبی سواری کی پشت پہ ہو، سواری قبر کا عذاب دیکھ لیتی ہے تو نبی کا پیار جس مومن کے دل میں ہو. اتقوا فراست المؤمن فإنہ ینظر بنور اللہ. فرمایا مومن کی فراست سے ڈرو، مومن اللہ کے دیے ہوئے نور سے دیکھتا ہے. اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے اللہ بعض لوگوں کو ایسی نظر عطا فرما دیتا ہے جو قبروں کے اندر کے حالات دیکھ لیتے ہیں. اسے کشف قبور کہتے ہیں.